بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، آج ہم لوگ سبق نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کا نام ہے ایک شیر اور چیتا۔ ایک شیر اور چیتا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7، ایک شیر اور چیتا۔ نمبر 1، ایک شیر اور چیتے نے متفق ہو کر، یعنی ایک رائے ہو کر، مل کر، متفق ہو کر بڑی کوشش اور دوڑ دھوپ کے بعد ہرن کا بچہ شکار کیا۔ حصہ تقسیم کرتے وقت دونوں میں ان بن ہو گئی، یعنی لڑائی ہو گئی۔ نمبر 2، تھے دونوں غصے ور، یعنی غصہ والا، تھے دونوں غصہ ور، یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر حملہ کیا اور خوب کشتم کشتہ ہوئی، یعنی لڑائی جھگڑا اٹھا پٹک، اس کو کشتم کشتہ کہتے ہیں۔ اس نے، یا کھینچا تانی بھی کہہ سکتے اس کو، اس نے اس کو جھنجھوڑا، یعنی ایک نے دوسرے کو، کسی نے کو جھنجھوڑا ہی ہوگا۔ اس نے اس کو جھنجھوڑا یا اس نے اس کو جھنجھوڑا، دونوں کو، اگر یہاں اس پڑھیں گے تو یہاں پر اس پڑھیں گے، اور اگر یہاں اس پڑھیں گے تو یہاں اس پڑھیں گے۔ دانتوں اور پنجوں کے مارے دونوں لہو لہان ہو گئے، آخر بے دم ہو کر الگ الگ جا بیٹھے۔ نمبر 3، اتنے میں ایک لومڑی جو اسی طاق میں بیٹھی تھی چپکے سے آئی اور شکار اٹھا کر چمپٹ ہوئی، یعنی بھاگ گئی۔ ان دونوں میں اتنی سکت کہاں باقی تھی کہ اس سے اپنا شکار چھین لیتے، یعنی دونوں بھیا لڑائی جھگڑے کر کے اتنا مست ہو چکے تھے کہ اب کہاں سے لومڑی کے منہ سے وہ ہرن کا بچہ جو شکار کیا تھا وہ چھین لے۔ دونوں کی ہمت ہی نہیں، اتنی لڑائی کر لی تھی اور اتنا تھک چکے تھے وہ کہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی انہیں۔ چلیے نمبر 4، جب لومڑی شکار لے اڑی تو شیر اور چیتا اپنے کرتوت پر نہایت پشیمان ہوئے۔ شعر: جو غصے میں آپے سے باہر نہ ہوتے، جو غصے میں آپے سے باہر نہ ہوتے تو یوں زخم کھاتے نہ مال اپنا کھوتے، یعنی انسان بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسے کوئی مال مل جاتا ہے یا کوئی کسی بھی طرح سے اسے انعام یا کوئی بھی چیز اسے مل جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ اگر 2-3 آدمی یا کچھ آدمیوں کے درمیان اسے بانٹنا ہو تو پیار محبت کے ساتھ اسے بانٹ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی جھگڑے کے چکر میں وہ کوئی تیسرا لے جائے اور یہ غصے کے اندر لڑائی جھگڑا کر لے، آپس میں انبن ہو جائے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اتفاق کے اندر، اتحاد کے اندر ایک طاقت ہے، قوت ہے، لیکن اگر انسان اپنے ہی اندر لڑائی جھگڑے کر لے تو پھر دوسرا جو ہوتا ہے، یہ تیسرا جو ہوتا ہے، جو دشمن ہوتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اسے نقصان پہنچا دیتا ہے اور تیسرے کا وہ سارا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ کوئی بھی چیز ہو یا کسی بھی معاملے کو حل کرنے والے بنے۔ یہ سبق سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی: متفق، ایک رائے ہونا، مل جانا، ان بن، لڑائی جھگڑا، چمپٹ ہونا، بھاگ جانا، حملہ کرنا، وار کرنا، اٹیک کرنا، کوشش ٹرائی کرنا، غصہ ور یعنی غصے والا ہونا، تقسیم بانٹنا، شیئر کرنا، اور پشیمان شرمندہ۔